یہ آپ کا کہنا صحیح ہے، سجاد صاحب کے اپنے الفاظ ہے، اس کی ذاتی رائے ہے، لیکن سجاد صاحب کا ایک بڑا پن ہم نے دیکھ لیا ہے۔ سجاد صاحب نے یہ بات بھی آج تک اس نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہے، اس نے ہار تسلیم کی ہے اور اس نے مہذب انداز میں کہا ہے کہ میں ہار تسلیم کرتا ہوں، انجینئر رشید صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ چیز بھی عکاسی کرتا ہے کہ واقعی میں وہ نارتھ کا رہنے والا ہے، اس میں نارتھ کا خون ہے، اس نے صحیح بات کہی ہے اور ہم اس کے لیے اس کو شکریہ اس کا کرتے ہیں۔ لہذا سجاد صاحب نے صحیح بات کہی ہے، عمر صاحب نے اپنی خصلت دکھائی ہے، 4 دنوں میں بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اب سجاد صاحب کو میں بولتا ہوں کہ وہ اینیمل ہسبینڈری کا منسٹر تھا، اگر وہاں پر کوئی دوا ہے ہاضمے کا وہ عمر اللہ کے لیے بھیج دے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ کا کہنا صحیح ہے، 22 کینڈیڈیٹ تھے نارتھ کے لیے، 21 نے ہار تسلیم کی ہے اور انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک کو ہار ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس کو 4 دن ہو گئے، 4 دن میں بھی اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اس نے ٹویٹ کیا ہے، وہ یہ خصلت ہوتی ہے، یہ نسل پر ڈپینڈ ہوتا ہے، اس نے یہ بات کہی، ہم ٹویٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ہم گراؤنڈ کے ساتھ جڑے لوگ ہیں، گراؤنڈ پر جو کام کرے گا لوگ اسی کو تسلیم کرتے ہیں اور لوگ اسی کو اپنا نمائندہ چنتے ہیں، لوگوں کا فیصلہ ہے۔ ڈیموکریٹک کنٹری میں ہم رہتے ہیں، جمہوری طریقوں سے لوگ نکلے ہیں اپنے ملک میں، اپنی پارلیمنٹ میں، ان کو کس کو بھیجنا ہے جو ان کے بہتر مستقبل کا وہاں پر فیصلہ وہاں پر کام کرے گا، وہ اس کو انہوں نے چنا ہے۔ اب کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ ٹویٹ پر ٹویٹ کرے گا، لہذا لوگ اس ٹویٹ کی طرف نہیں توجہ دے رہے ہیں، وہ توہین کر رہے ہیں ان نوجوانوں کی، جو نوجوان پہلی دفعہ نکلے ہیں، جن کو آج موقع ملا ہے، ان کو لگا کہ متبادل ہے، ان لوگوں کے خلاف جو اٹھا ہے وہی ہمارا صحیح نمائندہ ہے۔ آج تک اتنے الیکشن ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہے ان کو ریجیکٹ کرتے تھے، یہ بولتے تھے کہ ہماری جو ہم ان کو نہیں ووٹ دے دیں گے کیونکہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہمارے نمائندے بن جائیں گے۔ آج لوگ نکلے ہیں، اتنی بھاری بہمت سے انہوں نے انجینئر صاحب کو کامیاب کیا ہے۔ اب اگر کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے؟ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ہضمے کا دوائی لانی چاہیے اور اس کو کھار ہضم ہو جائے گی۔ آپ کا کہنا صحیح ہے، اس کو پتہ چلا جب نوجوانوں نے فیصلہ سنایا، جب لوگوں نے فیصلہ سنایا، اس کو بعد میں یہ پتہ چلا میں فارم نہیں بھرتا۔ اب میں اس سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے میڈیم کی وسادت سے، آپ بتائیے 94 اسمبلی کانسٹیچوئنسی ہے جموں کشمیر میں، یوٹی میں، آپ بتائیے آپ کا مضبوط کانسٹیچوئنسی حلقہ کون ہے؟ وہاں پر آپ انگلی رکھے، ہم وہاں پر کسی کمزور آدمی کو بھیج دیں گے جس کے پاس نہ کوئی گاڑی ہوگی نہ زیادہ دولت ہوگی، اس کو وہاں بھیجیں گے، اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں وہاں پر بھی ہم اس کو ہرائیں گے اسمبلی سیگمنٹ میں۔ یہ آپ کو میں آپ نوٹ کیجئے اور اس بات کو آگے پہنچائیے۔ جو اس کو مضبوط گڑھ لگے گا، جہاں نیشنل کانفرنس کا زیادہ مضبوط گڑھ ہوگا، وہ وہاں جائے۔ میں وہاں پر کپوارہ سے کسی غریب آدمی کو بھیجوں گا جس کے پاس نہ گاڑی ہوگی اور وہ کمپین بھی نہیں کرے گا، صرف ہم نام اپنا دیں گے، یہ عوامی اتحاد پارٹی کا کینڈیڈیٹ عمر اللہ کے خلاف اٹھے گا اور ہم اس کو وہاں پر ہرائیں گے، اور میں وثوق سے کہہ رہا ہوں ہم اس کو ہرائیں گے۔ جس میں قابلیت ہوگی، جس کو حق ہوگا، حق والے کو ہی حق ملے گا۔ بیک ڈور انٹری کے خلاف ہم بھی تھے، ہر کوئی تھا، بیک ڈور انٹری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ بات ہمیشہ آپ کو بھی یہ سمجھ لینی چاہیے، ہر کوئی چاہتا ہے بیک ڈور انٹری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی غریب کا بچہ حقدار ہوگا، اس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے تو اسی کو ملنا چاہیے۔ یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے، یہ ہر کوئی کہتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے اپنے دور میں ہر کسی کو پتا ہے، اسی لیے لوگوں نے آج ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آج لوگ نکلے ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے، تعلیم کے لیے، ہیلتھ کے لیے۔ ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے سیکورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی جو ہمارے یہاں پر سیکورٹی ایجنسیاں ہیں ان کا شکریہ جنہوں نے بہتر ماحول بنایا ہے۔ یہاں پر صاف و شفاف الیکشن ہوئے ہیں اور لوگ مطمئن ہیں اس الیکشن سے، اور جن کو ہار ملی ہے، ڈیفیٹ ملی ہے، جن کی ضمانت ضبط ہوئی ہے، ان کو یہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب کسی کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب کسی کو لوگ روندتے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی بولتا ہے، وہ بولتا ہے یہ جوتا اچھا نہیں ہے جس سے مجھے زخم لگے ہیں، یہ کسی کا پیر باری ہے جو میرے گردن پر پڑا ہے۔ جب ان کو ٹھیس پہنچی ہے، لوگوں نے اس کو ایسے لہو لہان کیا ہے، ایسے یہاں ان کی درگت کی ہے، اب وہ بولے گا میرا دودھ کھٹا نہیں ہے، یہ میٹھا ہے۔ اب ہر کسی کو پتا چلا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس کی خصلت کیا ہے، یہ ہر کسی کو پتا چلا ہے، ہر کوئی اپنی زبان سے ہی دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے۔